الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں استقامت سے متعلق کچھ بشارتیں، خوشخبریاں اہل ایمان کو دی گئی ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آزمائشوں کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی، ان کا جینا دشوار بنایا جانے لگا، اس وقت یہ صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت اور ضرورت محسوس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اس بات کا اقرار کر زبان سے کہ میں ایمان لایا، اور پھر اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ محترم عزیزو، ایمان اور آزمائشوں، ایمان اور مصیبتوں، ایمان اور تکلیفوں، ایمان اور ستائے جانے کا چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ جس کسی نے ایمان قبول کیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، وہ ہر دور میں ستایا جاتا رہا ہے، لیکن سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تکلیفوں کے بعد راحت کا آنا یقینی ہے، مصیبتوں کے بعد سکون کا ملنا یقینی ہے، آزمائشوں کے بعد اس میں کامیابیوں کا ملنا بھی یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم اسلام کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا اور ظاہر ہوتی ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان پر مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس لیے کہ ایمان، اسلام اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں کا گہرا تعلق ہے۔ ایک شاعر کا فارسی میں شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھ پر بڑی آزمائشیں آئے گی۔ کبھی یہ آزمائشیں مال و دولت کے لٹ جانے کے سبب آئے گی، کبھی یہ آزمائشیں اولادوں کے چھن جانے کے شکل میں مجھ پر نمودار ہوگی، کبھی یہ آزمائشیں میری عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے نظر آئے گی، کبھی یہ مصیبتیں اور آزمائشیں مجھے مار کر میری جان کو خطرے میں ڈال کر مجھ پر آئے گی۔ تو یہ اس طرح کی مصیبتیں اہل اسلام کے ساتھ روز اول ہی سے ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے متعلق فرمایا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ مصیبتیں سب سے زیادہ اگر کسی پر آتی ہیں
سب سے زیادہ اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد جو درجے کے اعتبار سے اپنے ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اپنے ایمان کے دعوے میں جتنا سچا ہوگا، اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں آئے گی۔ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کے نام سے امت مسلمہ میں مشہور ہیں، ساڑھے 900 برس تک اپنی قوم کی مار کھاتے رہے، اور مار کھانے کی جو وجہ تھی وہ ایمان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی قوم کو تکلیفوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ فرعون نامی ظالم بادشاہ کو کسی نے یہ خبر کر دی کہ اسرائیلیوں میں موسیٰ کی خاندان میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری سلطنت لوٹی جائے گی، تجھے دریا میں ڈبو دیا جائے گا، اور جو تو خدا بن بیٹھا ہے تیری اس خدائی کو چیلنج کیا جائے گا۔ جب فرعون نے یہ سنا، حکومت کے لٹ جانے کا خطرہ اور اندیشہ جب اس کے سر پر منڈرانے لگا، اور جب اس نے یہ سنا کہ اب میرا اقتدار جائے گا، مجھ سے میری حکومت چھین لی جائے گی، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر اور چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن اللہ کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ باطل جب بھی اس سے ٹکرایا ہے، پاش پاش ہوا ہے۔ باطل نے جب کبھی خدائی سے پنگا لیا ہے تو اپنے اس پنگے میں وہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا والوں، چاہے تم اسلام کے اور اہل اسلام کے خلاف، چاہے تم خدا اور اس کے رسول کے خلاف کتنی ہی سازشیں رچو، یقیناً تمہاری یہ سازشیں ناکام ہو کر رہے گی۔ محترم عزیزو، فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازشیں کی گئی، لیکن اپنے ایمان پر اور خدا کی طرف بلانے پر اور لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنے، شرک کفر سے نکالنے پر جو مامور کیے تھے، اس کام پر جب استقامت کے ساتھ جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت باپ کا سایہ جو ہے اٹھ گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، نہ اس عظیم ہستی نے اپنے باپ کو دیکھا اور نہ اس باپ نے اس عظیم ہستی کو دیکھا۔ باپ کی جو شفقت اور محبت بچپن میں ملنی چاہیے تھی اس سے محروم رہے۔ ماں کا بھی انتقال صرف 6 برس کی عمر میں ہو گیا۔ دادا نے شفقتوں سے محبتوں سے پالا اور ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ دادا جو ایک شفیق اور مہربان دادا تھا، وہ بھی جو ہے دنیا سے چل بسا۔ جب نبوت ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں سچے اور امانت دار مانے جاتے تھے، جن کی سچائی اور امانت داری کا چرچا ہر ایک کی زبان پر تھا، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا، وہ سارے کے سارے اس توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے نتیجے میں، خدائی کا اقرار کرنے کے نتیجے میں اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے نتیجے میں اس نبی کو جھٹلایا گیا، اس نبی کو گالیاں دی گئیں، اس نبی کو ایک گھاٹی میں بند کر کے بھوکا اور پیاسا رہنے پر مجبور کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور جب ہجرت کر کے مدینے میں پناہ لی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، جنگوں کی صورتوں میں۔ کبھی جو ہے آپ کے صحابہ کو شہید کر کے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر کے، کبھی آپ پر الزام تراشیاں کر کے، کبھی آپ کے خاندان والوں پر الزام تراشیاں کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیں، آپ کے صحابہ ڈٹے رہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ دندناتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہوئے، ایک قلیل مدت کے اندر، ایک تھوڑی سی مدت کے اندر مکے میں واپس داخل ہوئے، اور وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ مکے والوں نے چاہے مجھے جتنا ہی ستایا ہو، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے رحم اور کرم نہیں کرتا ہوں، بلکہ انسانیت کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں ان کے جرموں پر ان سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، بلکہ میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ آزمائش روز اول سے اہل اسلام کے ساتھ جاری ہیں۔
آپ کے صحابہ میں بھی بے شمار ایسے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پورے خاندان کو تکلیفیں دی گئی، ان کی بیوی کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، اور خود عمار بن یاسر کو بھی شہید کیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک کافر کے غلام تھے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، ایک خدا کا اقرار کرنے کی پاداش میں، اور اسلامی نظام کو اپنے اوپر غالب کرنے کے نتیجے میں اس بادشاہ نے یا اس جو ان کا مالک تھا اس شخص نے جو ہے بڑی تکلیفیں دی. تپتی ریت میں لٹایا کرتا تھا، ننگے بدن پر اوپر سے چٹان رکھا کرتا تھا، بھوکے اور پیاسے کئی دنوں تک کہ انہیں باہر رکھا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس ایمان سے پھر جا، لیکن وہ جمے رہے استقامت کے ساتھ. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بنے. کعبہ جسے ہم بیت الحرام کہتے ہیں، حرمت والا گھر کہتے ہیں، اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا. یہ استقامت کی نتیجے میں جو استقامت دکھائی، اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کامیابیاں ملی. آج اس دور کے اندر بھی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. اسلام اور اہل اسلام کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک عزیز ہندوستان ہی کی بات آپ لیجئے، طرح طرح سے جو ہے تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں اور سازشیں عروج پر ہیں. کبھی جو ہے شریعت میں مداخلت کے ذریعے سے، کبھی ماب لنچنگ کے ذریعے سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ذریعے سے. اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ان بے وقوفوں کا، ان گمراہوں کا جو ہے شیوا بن چکا ہے. گزشتہ میں جو ہے ایک مہاراج جو مہاراج کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. جو اپنے آپ کو سادھو ظاہر کرتا ہے لیکن دراصل ایک گنڈے قسم کا آدمی ہے. ابھی گزشتہ 2 دن پہلے بھی ایک شخص نے جو اپنے آپ کو پنڈت کہلاتا ہے، مہاراج کہلاتا ہے، اس نے بھی ہندوؤں سے، برادران وطن سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دسہرے کے موقع پر جو ہے راون کو نہ جلایا جائے، بلکہ اس کی جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر کو جلایا جائے. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ مسلمانوں کو ابھارنے اور اکسانے کا ایک ذریعہ ان کا بن چکا ہے. اور اس کے ذریعے سے جس طرح فرعون اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا، آج کی یہ بھگوا داری حکومت جو اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس ذریعے سے اور اس تمام اعمال کے ذریعے سے اپنی حکومت کو بچانا چاہتی ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کی گدیاں خطرے میں ہیں، ان کے عیش و آرام کے سامان خطرے میں ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ اگر ملک میں امن اور شانتی قائم رہی تو یقیناً ان کی گدی جو ہے آنے والے دنوں میں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، ان کی حکمرانی ختم ہو جائے گی، اور ان کے عیش اور آرام ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو مروانا چاہتے ہیں. مہاراشٹر کے اندر بھی طرح طرح کے واقعات اسی قسم کے ہو رہے ہیں. ابھی لاتور ضلع کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، نیوز پر جو ہے سرخی بنا ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک فیملی، مسلم فیملی، وہ شخص اپنے بچوں کو لے کر، 2 اس کے بچے اور اس کی بیوی، موٹر سائیکل پر جو ہے راستے سے جا رہے تھے. کچھ آتنکی اور دہشت گرد قسم کے برادران وطن، انہوں نے جو ہے اس کے سامنے نعرے بازیاں کی اور اس کو ڈرایا دھمکایا. اس شخص نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں نشے میں ہیں، یہ شراب پیے ہوئے ہیں، لہذا اس نے ان سے بحث نہیں کی اور آگے اپنا راستہ لیا. لیکن وہ لوگ جو ہیں پیچھے سے آئے اور اس کو اس زور کی ٹکر ماری کہ اس کی بیوی اور 3 یا 4 سال کی اس کی بچی تھی، وہ جگہ پر ہی دم توڑ گئی. آپ سوچئے کہ اس ملک میں ہمارا کیا مستقبل اس وقت بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے ہماری جانیں خطرے میں ہیں ایمان والے بننے کے نتیجے میں، اسلام کا بول بالا کرنے کے نتیجے میں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے نتیجے میں کس طرح سے ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کریں، اس لیے کہ آپ سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے.
اگر نبی کی محبت نہیں ہے، اگر نبی کی عزت ہمارے سینوں میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ پر الزام لگائے جا رہے ہیں اور آپ کے متعلق بری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا اور مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھا رہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے، امن اور شانتی کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کے خلاف حرکت میں آئیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایسا ہی کوئی ہلکا سا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے۔ محترم عزیزوں، تو یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار بتایا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں سے صحابہ کو لے کر میدان جنگ کے قریب پہنچے، اس وقت رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مصلے پر گزاری تھی اور دعائیں کرتے رہے تھے، اور کہا تھا، خدا سے یہ فریاد کی تھی، ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد، کہ اگر اس جماعت کو اے خدا تو نے ہلاک اور برباد کر دیا، جس جماعت کو تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے میں میدان میں لے کر آیا ہوں، تو تیری کبھی عبادت اس کوئے زمین پر نہیں کی جائے گی۔ اور سچائی بھی یہی تھی کہ صحابہ کی ایک مٹھی بھر جماعت ہزاروں کے لشکر کے سامنے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کو، ان سرداران قریش کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو اپنی خاندانی عصبیت بچانا چاہتے تھے، جو اپنی حکمرانی کو بچانا چاہتے تھے، خدا نے ناکام و نامراد کیا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، ہر وقت دعا کا اہتمام کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جائیے، چاہے ہماری گردن کٹ جائے لیکن ہم ایمان سے نہیں پھریں گے، چاہے ہمیں مار دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہم نبی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کامل مومن بنیں گے۔ اگر استقامت کے ساتھ ہم ایمان پر جمے رہے اور جس بات کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، تو خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ کیا عطا کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین کی خلافت ان کے سپرد کرے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اور پروردگار، ہمارا حاکم اور فرما روا خدا ہے، اللہ ہے، تو ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس قول پر اگر وہ مضبوطی سے جم جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر جانشینی عطا کرے گا۔ انہیں خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کہ تم غم مت کرو اور گھبراؤ مت، حالات کتنے ہی پیچیدہ بنے، اگر استقامت تمہارے اندر ہے، اپنے ایمانی دعوے میں تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ محترم عزیزو، دوسری چیز جو ہے صبر اور استقامت، مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جانا ہے۔ جس طرح کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے پلان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے ایمان کو بچانے کی فکریں کیجیے۔ مومن حالات سے گھبراتا نہیں ہے، لیکن مومن یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے صورت میں وہ استقامت کی چادر کو اپنے منہ پر اوڑھتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کوششیں ہیں، اور کوششوں میں یہی کہ ہم پرامن طریقے سے حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس طرح کی جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کیا جانا چاہیے، ورنہ اس کے ذریعے سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے، مختل کی طرف اب جاتے ہیں، موت کے لب چوم کے ہم
مقتل کی طرف ہم جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، اے زیست ہماری راہ سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ زندگی ہمارے اور خدا کے درمیان ایک آڑ اور پردہ ہے، یہ زندگی ختم ہوگی، ہم اپنے خدا سے ملیں گے، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اور جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ تو ہم موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، اس بات کا ہم لوگوں کے سامنے اعلان کریں۔ اگر ہم پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ہماری شریعت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ ملک کا امن اور امان خراب ہوگا، ملک کی شانتی خراب ہوگی۔ اس طرح سے ہم ان کو سمجھائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ ایسے لوگ جو یہ گستاخیاں کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا نام لینا ان کو گوارا نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کارروائیاں کی جائیں۔ اس طرح کے مطالبات کرنا یہ کوششوں میں آئے گا۔ تو تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کوششیں کرنا ہے۔ محترم عزیزو، اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی فرمایا، سورہ رعد کے اندر ایک آیت میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے بدلنے کا۔ اگر ہم ان حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ہم دعائیں کر رہے ہوں، جہاں ہم کوششیں کر رہے ہوں، جہاں ہم امن و شانتی کے ساتھ احتجاج کر رہے ہوں اور میمورنڈم پیش کر رہے ہوں، وہیں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اسلامی نظام کو اپنے اوپر غالب کرنا ہوگا۔ خدا نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو اختیار کرنا ہوگا، رسول کی سچی اور پکی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ہم سنتوں کے چھوڑنے والے ہوں، ہمارے چہروں پر داڑیاں نہ ہوں اور ہم یہ دعوے کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ایسے عاشق رسول کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے عاشق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنے دعوے میں سچے بننا چاہتے ہیں تو خدا کے فرما بردار بن جائیے، اگر اپنے دعوے میں سچے بننا چاہتے ہیں تو رسول کے فرما بردار بن جائیے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ جو برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان برائیوں کو ختم کیجئے، اچھائیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، جو احکام ہمیں خدا تعالیٰ نے دے دیے ہیں ان احکامات کو عملی جامہ پہنائیے، ان حکموں کو مانیے، اس لیے کہ خدا ان لوگوں کو کافر اور فاسق کہتا ہے جو خدا کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، خدا کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم حقیقی طور پر مسلمان نہیں بن سکے ہیں۔ تو محترم عزیزوں، اپنے آپ کو تبدیل ہم کریں گے، انشاءاللہ یہ حالات بھی تبدیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حالات جو بدترین اس وقت بن رہے ہیں ان حالات کو تبدیل فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔